الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد. معزز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. وہ مسئلہ ہے قبروں پر حاضری اور سجدہ تعظیمی. اس میں علماء دیوبند اور بریلوی علماء کا اختلاف ہے. نمبر 1، قبروں کی زیارت حاضری. اس میں علماء دیوبند کا موقف ہم پیش کریں گے اور بریلوی علماء کا موقف بھی پیش کریں گے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے آئے ہو تو برائے مہربانی ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور اس سے لوگ فائدہ حاصل کریں. تو قبروں کی زیارت، اس میں علماء دیوبند کا موقف یہ ہے: قبروں کی زیارت سنت ہے، مقصد موت کی یاد ہے، عبرت ہے، مرحومین کے لیے دعا ہے، مگر شرکیہ اور بدعتی اعمال سخت منع ہے. یہ علماء دیوبند کا موقف ہے. اس پر دلیل بھی پیش کرتے ہیں. پہلا دلیل یہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حدیث ہے: کنت نہیتکم عن زیارت القبور لا زیارت القبور الا فزروها فانها تذکر الآخرۃ. اس طرح الفاظ ہیں، اللہ کا میں بے شے معاف کرے. میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. علماء دیوبند اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں: زیارت دعا و عبرت کے لیے ہے. قبر سے مدد مانگنا، سجدہ، طواف ثابت نہیں ہے. بریلوی موقف، بریلوی علماء کا موقف یہ ہے: قبروں پر حاضری مستحب ہے. اولیاء کے مزارات پر حاضری کو باعث برکت سمجھتے ہیں. بعض اعمال چادر چراغ کو جائز کہتے ہیں. نمبر 2، قبروں پر سجدہ تعظیمی. اس میں علماء دیوبند کا موقف انتہائی سخت ہے. سجدہ صرف اللہ کے لیے، سجدہ تعظیمی حرام اور شرک کا ذریعہ ہے. نیت تعظیم ہو تب بھی ناجائز ہے. اس پر دلیل پیش کرتے ہیں، علماء دیوبند دلیل پیش کرتے ہیں: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور مسجد اللہ ہی کے لیے ہے، پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اس سے استدلال کرتے سجدہ عبادت ہے، عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے: لا تجعلوا قبری عیدا ولا بیوتکم قبورا. میری قبر کو عید یعنی سجدہ گاہ نہ بنانا. یہ حدیث، اور اپنے گھروں کو بھی قبور مت بنانا، قبرستان مت بنانا. تو اس حدیث سے علماء دیوبند استدلال کرتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قبر پر بھی خاص اعمال سے منع فرمایا ہے، تو اولیاء کی قبروں پر بدرجہ اولا منع ہے. تیسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں
حدیث میں آتا ہے لو کنت آمرا احدا ان یسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ جب شوہر جیسی عظیم تعظیم پر بھی سجدہ جائز نہیں تو قبر پر سجدہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بریلوی سجدہ تعظیم کے بارے میں عبادت کی نیت سے سجدہ حرام ہے۔ تعظیم کی نیت سے بریلوی علماء کہتے ہیں کہ عبادت کی نیت سے سجدہ حرام ہے، تعظیم کی نیت سے بعض کے نزدیک مکروہ یا جائز ہے۔ علماء دیوبند جواب دیتے ہیں شریعت میں سجدہ عبادت کی خاص شکل ہے، نیت بدلنے سے صورت عبادت مباح نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کا آدم کو سجدہ پچھلی شریعت میں ہماری شریعت میں منسوخ ہے، تو قبروں کو سجدہ گاہ بنانا انتہائی سخت وعید اس میں آیا ہے۔ حدیث میں ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت کی جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ دیوبند کا فیصلہ یہ ہے کہ استدلال یہ ہے کہ قبر پر سجدہ جھکنا طواف یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، امت محمدیہ کو اس سے روکا گیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا، اعتدال کی بات یہ ہے کہ محبت اولیاء ایمان کا حصہ ہے، مگر عبادت صرف اللہ کا ہے۔ تو یہ اب ان بریلوی علماء اور خاص کر عوام تک یہ پہنچائے کہ وہ لوگ یہ کام نہیں کرے، کیونکہ پنجاب میں تو اکثر جگہوں پر قبروں کو سجدے کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا یہ شرک ہے۔ ان لوگوں تک یہ پہنچائے، یہ کیسے پہنچائیں گے؟ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرے اور چینل ہمارا سبسکرائب کرے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔